حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 4 کام کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ جلد امیر کر دیتا ہے۔ واقعہ سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہیں جا رہے تھے، کڑکتی دھوپ ہے، تپتی ریت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص لکڑیاں چن رہا ہے تاکہ شام کو بیچ کر کھانے پینے کا بندوبست کر سکے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو سلام کرنے کے بعد پوچھا، اے علی ایک بات تو بتائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جی کون سی بات؟ تو بوڑھے شخص نے کہا، یا علی، اللہ تعالیٰ کس شخص کو جلد دولت سے نوازتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جلد رزق وسیع عطا کرتا ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، 4 کام کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ جلد دولت مند بناتا ہے۔ 4 کام کرنے والا شخص کو اللہ تعالیٰ وسیع رزق عطا فرماتا ہے۔ اگر تم بھی امیر بننا چاہتے ہو تو یہ 4 کام جلد شروع کر دو۔ اس شخص نے کہا، یا علی وہ 4 کام کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلا کام لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وسیع رزق عطا کرے تو لوگوں کے مسکرانے کا، ان کو خوش کرنے کا صدقہ نکالا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم جلد مالا مال ہو جاؤ تو ایک ہی طریقہ ہے۔ نمبر 1، لوگوں کو مسکرانے کا، ان کو خوش کرنے کا صدقہ نکالا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص صبح کے آغاز میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ اے مالک میں تیرے تمام بندوں کو مسکرانے کا اور ان کو خوش کرنے کا صدقہ نکالوں گا اس لیے کہ وہ تیرے بندے ہیں، مالک وہ مجھ سے اگر ناانصافی کریں گے، اگر وہ مجھ سے میرا حق چھینیں گے، میں تیری رضا کے لیے ان کو معاف کر دوں گا اس لیے کہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ مالک اگر میرا یہ صدقہ تجھے پسند ہے، لوگوں کے مسکرانے کا، لوگوں کو خوش کرنے کا، اگر یہ میرا صدقہ تجھے پسند ہے تو اے مالک کامیابی کی مہریں میری طرف موڑ دے، اے مالک رزق کے دروازوں کا رخ میری طرف موڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کو اس شخص کے مسکرانے اور لوگوں کو خوش کرنے کا جو صدقہ اتنا پسند ہے کہ میرا اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرے فرشتوں جہاں جہاں یہ بندہ جائے وہاں رزق کے اسباب پیدا کرتے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی گھر میں داخل ہوا کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور السلام علیکم کہہ کر داخل ہوا کرو۔ اس سے ایک تو شیطان گھر سے بھاگتا ہے اور دوسرا رزق میں برکت قائم ہوتی ہے۔ دوسرا کام کسی کا قرض اتارنا، کیونکہ کسی کا قرض اتارنے والا شخص زندگی میں کبھی مقروض نہیں ہوتا۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی کا قرض اتارتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو بہت ہی گناہ گار تھا۔ وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ قرض دے کر وہ اپنے منشی سے کہا کرتا تھا کہ جاؤ قرض وصول کر کے آؤ، اور خیال کرنا جس کسی کے پاس پیسے نہ ہوں اس کو تنگ نہیں کرنا، اس کو پریشان نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ یہی عمل میرے اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں۔ اس کا منشی ایسے ہی کرتا تھا، جاتا تھا قرض وصول کرنے کے لیے، اور اگر کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا تو وہ اسے تنگ نہیں کرتا تھا، اس کو پریشان نہیں کرتا تھا۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ نے اس گناہ گار کو بخش دیا اور اس کو جنت میں جگہ عطا کر دی۔ تیسرا کام بھوکے کو کھانا کھلانا۔ بھوکے کو کھانا کھلانے والا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بہت ہی پسند ہے۔ یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ جو شخص بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تمہارا دل پتھر بن جائے
اس پتھر دل کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے مکینوں کو کھانا کھلانا اور بھوکھوں کو کھانا کھلانا۔ تیری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، دیوبند رہتا ہے، سنی رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا۔ لیکن سنو، اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے وہ رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے، اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ کسی نے پوچھا، آقا جنت میں لے جانے کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں لے جانے کا سب سے بہترین عمل ہے بھوکھوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا۔ چوتھا کام، دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، حضرت آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے۔ دن میں 5 بار نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں، صرف یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے زندگی کی آخری نماز ہو، یہ قیام تیری زندگی کا آخری قیام ہو سکتا ہے تیرا رب تجھے آخری بار بلا رہا ہو۔ اے بندے، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو روٹی بند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جب خفا ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ جس بندے کا من ہی اجڑ جائے، اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟ میں دعا کرتا ہوں، اے مالک، ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ والسلام، اللہ حافظ۔